مدلی ہماری مدارت کے لیے بچھا جاتا تھا۔ اس نے دوپہر کا کھانا کھلایا اور 2 مرتبہ قہوہ پلایا اور پھر رات کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ معذرت خواہ بھی تھا کہ ہمارے شایان شان ٹھہرنے کا انتظام نہ کر پایا۔ رات کو بھنے ہوئے مرغ، ابلے ہوئے آلو، گیہوں کی تازہ مکھن چپڑی ہوئی روٹیاں پیٹ بھر کے کھانے کے بعد جب ہم اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے اور تمباکو پینے لگے تو گفتگو کا رخ خود بخود آدم خور کی طرف پھر گیا۔ مدلی نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ ابتدا میں لکھ چکا ہوں۔ مدلی کا خیال تھا کہ آدم خور چونکہ 1500 مربع میل کے وسیع علاقے میں سرگرم عمل ہے اور اس کے کسی ٹھکانے کا اب تک پتہ نہ مل سکا، اس لیے اسے ہلاک کرنا خاصی مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن کام ہے۔ کوئی شخص یقین سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آدم خور کس جگہ اپنا شکار کرے گا، یا پھر یہ شکار کے بعد وہ خاصی دیر تک کبھی 2 ہفتے اور کبھی 1 مہینہ آرام کرتا ہے یا روپوش ہو جاتا ہے۔ مقامی شکاریوں نے اسے پھانسنے کے لیے جنگل میں کئی بار ہانکا کیا اور چھوٹے موٹے جانور درختوں سے باندھے، لیکن آدم خور کسی کے دام میں نہ آیا۔ اس کے علاوہ جنگل میں اور بھی بہت سے شیر چیتے رہتے ہیں۔ فرض کیجئے اس دوران میں انتہائی جدوجہد کے بعد کوئی شیر مارا جاتا ہے، اب کیا ثبوت ہے کہ یہ آدم خور ہی ہوگا؟ مدلی کی باتیں وزندار تھیں اور میں اور ڈونلڈ سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مہم کی ابتدا کہاں اور کس طرح کی جائے۔ آخر مدلی ہی نے ہماری رہنمائی کی۔ میری رائے میں آپ کو فی الحال ہوگرالی میں ہی قیام کرنا چاہیے۔ میں اپنے پڑوس میں ایک مکان خالی کروا دیتا ہوں۔ مدلی اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے اصرار پر ہمیں وہیں قیام کرنا پڑا۔ جو مکان ہمیں رہنے کے لیے دیا گیا وہ ایک کچے کمرے اور برآمدے پر مشتمل تھا۔ گرمیوں کے موسم میں سورج آسمان سے آگ برساتا اور رات کو مچھروں کا ٹڈی دل ہم پر حملہ کرتا، لیکن بستی والوں کو آدم خور سے نجات دلانے کے لیے ہم نے تمام مصائبات برداشت کیے۔ ان مصیبتوں کے ساتھ ساتھ اگر ان راحتوں کا ذکر نہ کیا جائے جو بستی کے لوگ اور خصوصاً مدلی نے ہمیں بہم پہنچانے کی کوشش کی تو صراحتاً ناانصافی ہوگی۔ گھی، مکھن، دودھ، پنیر، گوشت، انڈے اور قہوہ صبح دوپہر شام کھلا کھلا کر ہماری حالت خراب کر دی۔ میں نے کئی بار مدلی سے کہا ہمیں مہمان نہ سمجھو اور اپنے اخراجات خود اٹھانے دو، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا جب تک آپ ہوگرالی میں رہیں گے میں آپ کو اپنا مہمان سمجھوں گا۔ اس دوران آدم خور کے بارے میں ہمیں کوئی نئی خبر نہ مل سکی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ قہوے کے باغوں میں کام بند تھا، کوئی شخص اکیلا دکیلا گاؤں سے باہر نہ جاتا تھا اور شام ہوتے ہی گھروں اور جھونپڑیوں کے دروازے بند ہو جاتے۔ ارد گرد کے جنگل اور پہاڑوں کی وجہ سے رات کو اتنی گرمی تو نہ ہوتی تھی، مگر گاؤں والے باہر سونے کے عادی تھے۔ وہ شیر کے خوف سے گھروں میں سوتے تھے۔ صرف ہم 2 آدمی باہر برآمدے میں سویا کرتے اور طریقہ یہ تھا کہ ایک رات ڈونلڈ سوتا اور میں پہرا دیتا، دوسری رات میں سوتا اور ڈونلڈ رائفل لیے گاؤں کی گشت کرتا۔ ہمارا خیال تھا کہ جلد یا بدیر آدم خور ادھر آئے گا اور ہم اس سے نمٹ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ گاؤں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ آدم خور کا رعب ہم پر بھی غالب آ گیا ہے اور اسی لیے ہم گاؤں سے باہر نکل کر جنگل میں اسے تلاش نہیں کرتے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آدم خور کا قصہ پاک ہو جائے تاکہ وہ اپنے اپنے کام کاج پر دوبارہ جا سکیں، گاؤں کی معطل شدہ زندگی بحال ہو جائے۔ ہمیں ان کی پریشانی کا بخوبی احساس تھا، لیکن آدم خور جب تک کوئی واردات نہ کرتا ہمیں بھلا اس کے ٹھکانے یا کمین گاہ کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ 1500 مربع میل کے وسیع و عریض گنجان جنگلی علاقے میں اسے ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا۔ 5ویں روز ڈونلڈ نے انتہائی اکتائے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، ڈیڈی گاؤں والوں کی چپتی ہوئی نظریں اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ اگر ہم شیر کی تلاش نہیں کر سکتے تو یہاں بیٹھ کر روٹیاں توڑنے سے کیا فائدہ؟ ان لوگوں سے صاف کہہ دیجئے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے۔ تم اپنے اس باپ کو بزدلی کا طعنہ دے رہے ہو جو اب تک 70 شیر ہلاک کر چکا ہے، ان میں سے 50 تو یقیناً آدم خور تھے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، تم ابھی جوان ہو میرے بچے، تمہاری رگوں میں گرم خون گردش کرتا ہے اور ابھی تک تمہیں آدم خور سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے یہ کام ذرا آسان سمجھے ہوئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آدم خور کو تلاش کرنے اور مارنے میں شکاری کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کن کن جان لیوا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور سچ پوچھو تو میں صرف تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ میری وجہ سے؟ وہ کیوں ڈیڈی؟ ڈونلڈ نے حیران ہو کر کہا، اس لیے کہ تم نہایت جلد باز اور بے صبرے ہو۔ شیر کے شکار اور خصوصاً آدم خور کے مقابلے میں
جس سکون، صبر اور اعصاب شکن استقلال کی ضرورت ہے وہ تمہارے آس پاس بھی نہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر تم اس مہم میں میرے ساتھ ہوئے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آئے گا۔ ڈونلڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ میں کھل کر ان خامیوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس زمانے میں اس کی عمر کا 16واں برس شروع ہوا تھا۔ قد و قامت، جسمانی قوت اور جرت میں وہ کسی بھی تجربے کار پرانے شکاری سے کم نہ تھا۔ جنگلی جانوروں کی نفسیات اور عادات کو جاننے پہچاننے کا ملکہ بھی اس میں بخوبی تھا، اور چونکہ اس نے شعور کی آنکھ ہندوستان کے گھنے جنگلوں میں ہی کھولی تھی، اس لیے جنگل سے اس کی دلچسپیاں فطری تھیں۔ وہ اب تک 12 ریچھوں، بہت سے سانبھروں، ایک جنگلی بھینسے اور 2 چھوٹے چیتوں کو مار چکا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ میرے ساتھ مختلف مہموں پر جانے کا موقع ملا اور میں نے اس سے شیر پر گولی چلوائی، لیکن اس کا ہاتھ بہک جاتا، شاید اس لیے کہ اس پر شیر کی دہشت غالب آ جاتی۔ اب غور کیجئے، اس نامکمل اور ادھورے تجربہ کے ساتھ ایک منجھے ہوئے آدم خور کے ساتھ مقابلہ حماقت ہی تو تھی، اسی لیے اسے ساتھ لے جاتے ہوئے ہچکچاتا تھا۔ ڈیڈی، اگر آپ مجھے ایسا ہی بزدل اور بے وقوف سمجھتے ہیں تو میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، اس نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ تم میری بات کا مطلب غلط سمجھے ہو میرے بچے، میرا مقصد تمہاری حوصلہ شکنی کرنا نہ تھا بلکہ ابھارنا تھا۔ تم بے شک میرے ساتھ چلو، لیکن وعدہ کرو کہ میں جو کہوں گا اس پر پورا عمل کرو گے۔ وعدہ رہا، ڈونلڈ نے کہا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اس روز رات کا کھانا ہم نے جلدی کھا لیا۔ مدلی کو اپنا پروگرام بتایا کہ ہم آدم خور کی تلاش میں جا رہے ہیں، رات بھر جنگل میں گھومیں گے پھریں گے، ممکن ہے واپسی میں کئی دن لگ جائیں، اس لیے وہ ہمارے بارے میں پریشان نہ ہو اور گاؤں والوں کو بھی آگاہ کر دے کہ ہماری واپسی تک کوئی شخص جنگل میں یا ندی کے کنارے نہ جائے، اور اگر آدم خور کوئی واردات کرے تو لاش وہاں سے اٹھوائی نہ جائے۔ بیل گاڑی پہلے سے تیار تھی، ہم اس پر سوار ہوئے اور بیرور کی طرف چلے۔ منصوبہ یہ تھا کہ نہر یا دوری کے کنارے چلتے ہوئے جھیل مدک تک جائیں گے۔ یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 10 میل کا تھا۔ اس کے بعد ایک آدھ گھنٹہ آرام کر کے بیرور اسٹیشن تک صبح کے وقت تک پہنچ جائیں گے۔ جنگل میں خلاف معمول ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ جنگل کے جانور اور پرندے سب چپ تھے، جیسے کسی انجانے حادثے پر سوگ منا رہے ہوں۔ ہماری بیل گاڑی ایک تنگ پگڈنڈی پر چل رہی تھی جس میں جا بجا گڑھے اور کھڈ تھے۔ اگرچہ طاقتور ٹارچیں ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن انہیں روشن کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ رات ٹھیک 7:30 بجے ناریل کے درختوں کے وسیع و عریض جھنڈ کے پیچھے سے چاند نے اپنا چمکتا ہوا چہرہ دکھایا۔ اس کی روشنی شاخوں اور ٹہنیوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ جنگل کی یہ رات اتنی حسین اور سحر انگیز تھی کہ ہم اس کے جلوے میں محو ہو گئے، اور مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی پراسرار طلسماتی سرزمین پر پہنچ گیا ہوں، جہاں تاریکی اور روشنی اور سکون و اطمینان کا راج ہے۔ ایسی سرزمین جس میں کوئی ذی روح نہیں بستا۔ دفعتاً ہماری گاڑی ایک گہرے گڑھے کے اوپر سے گزری اور ایسا جھٹکا لگا کہ ڈونلڈ الٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے فوراً بیل گاڑی روکی اور ڈونلڈ کو اٹھایا۔ کوئی خاص چوٹ نہ آئی تھی۔ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، اس نظارے نے مجھے غافل کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کپڑے جھاڑنے لگا، اور جب اس نے جھک کر رائفل اٹھائی میں نے دیکھا کہ قریب ہی لمبی گھاس کے ساتھ کسی جانور کے پنجوں کے نشان خشک مٹی پر ابھرے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ان نشانات پر ٹارچ کی مدد سے روشنی پھینکی تو معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے کوئی چیتا ادھر سے گزرا ہے۔ جنگل کا یہ حصہ خاصا گھنا تھا، اور اگر چاند کی روشنی ہماری رہنمائی نہ کرتی تو چیتے کے پنجوں کے نشانات ہمیں ہرگز دکھائی نہ دیتے۔ جلدی کرو، گاڑی پر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ ابھی ایک قداور چیتا اس راستے سے گیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ کسی قریبی جھاڑی میں چھپا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہو۔ گاڑی میں جتے ہوئے دونوں بیل سر جھکائے کھڑے تھے جیسے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ ہمارے سوار ہوتے ہی وہ خود بخود چل پڑے۔ میں نے احتیاطاً ٹارچ روشن کیے رکھی تاکہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا چیتا، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کا راز اگل دیں۔ ٹارچ کی روشنی میں چیتے یا شیر کی آنکھیں فوراً دکھائی دے جاتی ہیں، جبکہ اندھیرے میں ایسا نہیں ہوتا، اور اس عجیب بات پر میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ اس کا کیا سبب ہے۔ چیتے سے ہمارا کوئی جھگڑا نہ تھا، اس لیے میرا ارادہ اسے ڈھونڈنے کا ہرگز نہ تھا، صرف احتیاطاً ٹارچ روشن کر دی تھی تاکہ وہ ہمارا تعقب نہ کرے۔ چیتا ایسا عیار درندہ ہے کہ میلوں تک دبے پاؤں اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جائے
کہ اس کا وار خالی نہ جائے گا تب حملہ کرتا ہے۔ اب ہم یاما دودی نہر کے بالکل ساتھ چل رہے تھے۔ یہاں جنگل بہت گھنا تھا، اس لیے میں نے دوسری ٹارچ بھی روشن کر دی۔ جھاڑیوں اور گھاس کے اوپر ہزارہا پتنگے ناچ رہے تھے۔ کہیں کہیں جنگلی خرگوش، چوہوں اور گیدڑوں کی چمکتی ہوئی سرخ سرخ آنکھیں نظر آتی جو روشنی پڑتے ہی غائب ہو جاتی۔ ایک مقام پر سانپ کی پھنکار اور گھاس میں سرسرانے کی آواز بھی سنائی دی، جس نے بیلوں کو خوفزدہ کر دیا اور وہ زیادہ تیزی سے دوڑنے لگے۔ اونچی نیچی پگڈنڈی پر گاڑی کے پہیے بری طرح اچھلنے لگے۔ بیلوں کی رفتار لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ خدشہ یہ تھا کہ گاڑی نہ الٹ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں بیلوں کو روکنے کی کوشش کروں، گاڑی ایک شور کے ساتھ لڑکتی ہوئی ایک کھڈ میں جا گری۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی طاقتور ہاتھ نے مجھے فضا میں اچھال دیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نہر کے گھٹنے گھٹنے گہرے دلدلی پانی میں پڑا ہوا پایا۔ ڈونلڈ کا تو کچھ پتہ نہ تھا کہ اس پر کیا گزری۔ کھڈ زیادہ گہرا نہ تھا، اس لیے بیل تو کوشش کر کر باہر نکل آئے، مگر گاڑی اس میں پھنس گئی تھی۔ میں نے ڈونلڈ کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میرے کپڑے پانی اور کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ ٹارچ، تمباکو کی تھیلی اور پائپ نہر میں گر گیا تھا، مگر رائفل بدستور میرے ہاتھ میں تھی۔ چند لمحے بعد میں نے بائیں جانب سے ڈونلڈ کے کرہانے کی آواز سنی اور ادھر لپکا۔ اس کا سر زخمی تھا اور وہ کھڈ کے قریب پڑا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیل گاڑی کے ساتھ بندھا ہوا فرسٹ ایڈ کا تھیلا کھول کر میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور کپڑوں کے بنڈل سے کپڑے نکال کر اپنا لباس تبدیل کیا۔ میری بائیں کوہنی اور گھٹنا بھی درد کر رہا تھا، لیکن میں تکلیف سے بے پرواہ ڈونلڈ کی دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا۔ جب اچھی طرح ہوش آ گیا تو میں نے ڈونلڈ کو نہر سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے لٹایا، گاڑی سے بیل کھول کر الگ کیے اور رات اسی مقام پر بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی سلامت تھی اور رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ گویا 3 گھنٹوں میں یہ دوسرا حادثہ تھا اور ابھی ہم نے صرف 4 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ تھرمس سے قہوے کے گرم گرم گھونٹ پی کر اور ڈونلڈ کو پلا کر اوسان بحال ہوئے تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ارد گرد کے کئی درختوں پر بندر لٹکے ہوئے نظر آئے جو حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن سبھی چپ تھے جیسے خوفزدہ ہوں۔ میری چھٹی حس جاگ گئی۔ کوئی خونخوار درندہ یقیناً قریب تھا، شاید وہی چیتا ہوگا یا شیر۔ بہرحال میں نے رائفل سنبھال لی اور ڈونلڈ کو دلاسا دے کر ارد گرد کی جھاڑیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ دائیں ہاتھ پر نہر کے پرلے کنارے پر ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو ہم سے بمشکل 50 فٹ کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ آوازیں اس ٹیلے کے عقب سے آئی تھیں، پہلے مدھم پھر تیز اور آخر میں کرب بھری گرج، جیسے درندہ سخت تکلیف میں ہے۔ ڈیڈی، شیر! ڈونلڈ چلایا اور اپنی رائفل اٹھا کر میرے برابر آن کھڑا ہوا۔ میں نے اسے درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ کہنے لگا، نہیں ڈیڈی، میں اتنا کمزور تو نہیں ہوں، شیر پر پہلا فائر میں کروں گا۔ تم اپنا وعدہ بھول گئے؟ میں نے دبی آواز میں اسے ڈانٹا۔ شور نہ مچاؤ ورنہ شیر بھاگ جائے گا، میں کہتا ہوں درخت پر چڑھ جاؤ۔ اس نے بادل ناخواستہ تعمیل کی۔ اس دوران میں شیر پھر غرایا اور اس مرتبہ اس کی آواز اور قریب سے آئی تھی۔ بیل خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ گیا اور 2 مرتبہ شیرنی کی آواز اپنے حلق سے نکالی۔ میرا خیال تھا کہ شیر اس آواز پر میرے قریب آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور جنگل میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وقت چونٹی کی رفتار سے گزرنے لگا۔ میں سانس روکے شیر کی آواز سننے کا منتظر تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مصنوعی شیرنی کی آواز سن کر چوکنا ہو گیا ہے، اور ویسے بھی یہ موسم تو شیر شیرنی کے راز و نیاز کا نہ تھا۔ اپنی اس حماقت پر مجھے افسوس ہونے لگا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ چاند اس وقت آسمان کے عین وسط میں آ چکا تھا اور اس کی کرنیں ٹھیک میرے اوپر پڑ رہی تھیں۔ ارد گرد کا منظر زیادہ صاف اور واضح نظر آنے لگا۔ شیرنی کی بولی سن کر شیر یقیناً چوکنا ہو گیا تھا۔ خشک پتوں کے چرمر ہونے اور گھاس کے سرسرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں میرے کانوں میں پہنچیں تو اس شبے کی تصدیق ہو گئی کہ نر چپکے چپکے اپنی مادہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے مزید پریشانی سے بچانے کے لیے تیسری بار شیرنی کی آواز نکالی، اور ابھی بمشکل آدھا منٹ ہی گزرا تھا کہ درخت پر چڑھے ہوئے ڈونلڈ نے آہستہ سے سیٹی بجائی۔ میں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس درخت سے تقریباً 15 فٹ دور جھاڑیوں کے قریب ایک قوی الہیکل ہیبت ناک چہرے والا شیر شاہانہ وقار کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ شیر پہاڑی ٹیلے کے عقب سے نکل کر ایک لمبا چکر کاٹے گا اور میرے پیچھے آ جائے گا۔
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی مقام سے نہر بالکل خشک پڑی ہے اور شیر نے وہیں سے اسے عبور کیا ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ ڈونلڈ نے شیر کی آمد کا فوراً نوٹس لے کر مجھے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ شیر میری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اچانک حملہ کر دیتا تو میرے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ شیر اپنی جگہ سے اسی انداز سے کھڑا میری جانب گھور رہا تھا، میں بھی پتھر کا بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ شیر کو ہلاک کرنے کا یہ نظیر موقع تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جنگل شیروں سے بھرا پڑا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آدم خور کے بجائے کسی اور بے گناہ شیر کو اپنی رائفل کا نشانہ بنا دوں۔ فائر کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، عام شیر سے یا آدم خور شیر سے۔ شیر نے ایک ثانیہ کے لیے چاند کی طرف دیکھا اور عین اسی وقت میں تنے کی آڑ سے نکل کر شیر کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ آدم خور ہے تو ضرور میری طرف لپکے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ کوئی شریف شیر تھا۔ ایک ہلکی سی غراہٹ نکال کر وہ مڑا اور جھاڑیوں کے اندر غائب ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور ڈونلڈ کو آواز دی کہ درخت سے نیچے آ جاؤ۔ ڈیڈی، کیا آپ کو قطعاً احساس نہ ہوا کہ عقب میں شیر ہے؟ شکر کیجئے کہ وہ آدم خور نہ تھا۔ بھائی اس وقت تو تم نے کمال کیا، بخدا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شیر اس طرح پیچھے سے آ جائے گا۔ بہرحال وہ ناراض ہو رہا تھا کہ ہم نے شیرنی کی بولی بول کر اسے دھوکہ کیوں دیا۔ ڈیڈی آپ بیلوں کو تو ڈھونڈیے، کہیں شیر ان پر حملہ نہ کر دے۔ بیل زیادہ دور نہ جائیں گے کیونکہ شیر آس پاس پھر رہا ہے اور انہوں نے اس کی بو پا لی ہوگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے کسی جانور کے دوڑنے کی آواز آئی۔ جانور وزنی تھا کیونکہ اس کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ یہ یقیناً ہمارے بیلوں میں سے ایک بیل تھا۔ میرا خیال صحیح تھا، وہ زور زور سے ڈکارتا، چھلانگیں لگاتا اور وحشیانہ انداز میں بھاگتا ہوا نہر کے پرلے کنارے پر نمودار ہوا۔ چاند کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جسم لہولہان ہے۔ شیر نے ہمیں چھوڑ کر اس پر حملہ کر دیا تھا، مگر فوراً ہی یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کیونکہ نہر کے پرلی طرف جھاڑیاں چیرتا ہوا ایک خونخوار اور لمبے قد کا چیتا برآمد ہوا اور بیل کی طرف لپکا۔ ڈونلڈ نے فائر کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو؟ بیل اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اس لیے چپ چاپ چیتے اور بیل کی لڑائی دیکھو۔ وہ آسانی سے چیتے کا لقمہ بننے کو تیار نہ ہوگا۔ چیتے کی پھرتی اور برق رفتاری کا بیل کا مقابلہ کرتا؟ آنے واحد میں بفرے ہوئے چیتے نے بیل کا ٹیٹوا جبڑے میں دبا کر نیچے گرا لیا اور اپنے پنجے اس کی پشت میں گاڑ دیے، مگر گاؤں کی فضا میں پلا ہوا طاقتور بیل ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے گردن کو اس زور سے جھٹکا دیا کہ چیتا لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ اب تو چیتے کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، اپنا بھیانک خون آلود منہ کھول کر گرجا اور بجلی کی مانند تڑپ کر دوبارہ بیل پر جھپٹا۔ بیل خون میں لت پت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ چیتے نے پنجے اس کے پیٹ پر مارے اور گردن منہ میں دبا کر جھاڑیوں کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈونلڈ میں صبر کے باوجود تاب نہ رہی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے فائر کر دیا۔ فائر ہوتے ہی چیتا اچھلا اور گرجتا ہوا جھاڑیوں میں جا چھپا۔ اب وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس نے کئی بار جھاڑیوں سے نکل کر ادھموئے بیل کو گھسیٹنا چاہا، مگر ہر بار ڈونلڈ کی رائفل شعلہ اگلتی اور چیتا جھاڑیوں میں روپوش ہو جاتا۔ غالباً وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ کوئی گولی اسے نہیں لگی۔ ابھی یہ تماشا جاری تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہی شیر جسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک طرف سے نمودار ہوا اور چیتے کی پرواہ کیے بغیر بیل کی طرف بڑھا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ بیل کا آخری وقت چل رہا تھا۔ درندے کو اپنے قریب پا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر چیتے کے نوکیلے پنجوں نے اس کی اوجڑی باہر نکال دی اور گردن تقریباً کٹ چکی تھی، اس لیے وہ اٹھ نہ سکا۔ شیر نے 2-3 پنجے مارے اور بیل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، جسے چیتے سے کہہ رہا ہو ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے اپنا شکار چھین لو۔ لیکن چیتا جھاڑیوں میں چھپا ہوا مسلسل غراتا رہا اور اسے شیر کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ شیر اس مرتبہ بھی ہمارے نشانے کی زد میں تھا، مگر میں نے اسے مارنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں تو ان شیروں کا دشمن ہوں جو انسانوں سے مصیبت کا سبب بنتے ہیں اور انہی سے دو ہاتھ کرنے میں لطف آتا ہے، ورنہ میں شیر کو جنگل کا بادشاہ سمجھ کر اس کا پورا احترام اور عزت کرتا ہوں اور شوقین مزاج شکاریوں کی طرح ان کے خون سے ہاتھ رنگنا پسند نہیں کرتا۔
ہماری نظروں کے سامنے شیر نے بیل کی لاش میں سے کچھ حصے کھائے، 2-3 انگڑائیاں لیں اور ایک طرف کو چل دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ شیر کے جانے کے بعد چیتا لاش پر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چونکہ وہ ہمیں دیکھ چکا تھا، اس لیے اپنی فطری احتیاط اور ہوشیاری کے باعث جھاڑیوں میں ہی چھپا رہا اور ناراضگی کا اظہار کرتا رہا۔